السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال عز وجل في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ محترم حضرات، بزرگان دین، پردہ نشین خواتین اکرام، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس عظیم کائنات کا پروردگار ہے۔ ثانیاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی کوششوں اور کاوشوں سے آج ہم اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے روبرو سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اہل ایمان سے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوئے ہو، اللہ نے جو تمہیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر واقعی معنوں میں تم اللہ کے عبادت گزار بندے بننا چاہتے ہو۔ ایک اور آیت کے اندر سورہ بقرہ ہی کے اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے بیان کیا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگوں تم لوگ حلال اور پاک چیزیں کھایا کرو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیتوں کے اندر ہم تمام لوگوں کو پاکیزہ روزی کھانے کا حکم دیا، حلال روزی کھانے کی اللہ رب العالمین نے ہمیں تاکید کی کہ اس زندگی میں تم جو کھاؤ گے حلال ہونا چاہیے، تم جو پہنو گے حلال ہونا چاہیے، تم جو پیو گے حلال ہونا چاہیے، تم جس مکان میں رہتے ہو اس کی ایک ایک اینٹ حلال پر مبنی ہونی چاہیے۔ حضرات، کوئی سوال ہمیں کرے کہ رزق حلال کیوں ضروری ہے،
کیا اس کے فائدے ہیں؟ کیا اس کے فائدے ہیں؟ کیوں رزق حلال ضروری ہے؟ تو سب سے پہلے اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا کہ حلال روزی کھاؤ۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو یہ جدوجہد کرنی ہے، یہ محنت کرنی ہے کہ میرا اور آپ کا رزق، میرا اور آپ کا ذریعہ معاش حلال پر مبنی ہو۔ اور دوسری بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ أَم مِّن حَلَالٍ أَم مِّن حَرَامٍ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ جو وہ مال حاصل کر رہا ہے آیا حلال طریقوں سے حاصل کر رہا ہے یا پھر حرام طریقوں سے حاصل کر رہا ہے، آدمی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ایک ایسا زمانہ آئے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے کی طرف اشارہ کیا وہ آج کا یہ زمانہ ہے، وہ آج کا یہ زمانہ ہے۔ آج لوگوں کی کثیر تعداد ایسی ہے، لوگوں کی میجورٹی ایسی ہے کہ لوگ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال کو حاصل کر رہے ہیں، لوگ صحیح غلط کی تمیز کیے بغیر مال کو حاصل کر رہے ہیں۔ مال کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے ہم لوگ کما رہے ہیں، آج اس کی ہمیں فکر نہیں۔ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر صرف مال کو جمع کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس زمانے کی طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، پیشن گوئی کی۔ آج اس دور میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرات، رزق حلال اس لیے بھی ضروری ہے، رزق حلال اس لیے بھی ضروری ہے کہ کل روز قیامت کے دن جب تک کوئی بندہ، جب تک ابن آدم 5 سوالات کے جواب نہ دے دے، اس کے قدم آگے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن 5۔ کہا کہ جب تک ابن آدم 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے، اس کے قدم آگے نہیں ہٹیں گے، اس کے قدم آگے نہیں جائیں گے۔ 5 سوالوں کے اندر 2 سوالات کون سے ہیں؟ اسی مال کے تعلق سے ہیں۔ وَمَالِهِ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، کہ مال تو نے کہاں سے حاصل کیا؟ حلال طریقوں سے حاصل کیا، ناجائز طریقوں سے حاصل کیا، یا تو نے حلال طریقوں سے یا پھر حرام طریقوں سے تو نے حاصل کیا؟ جب تک کہ اس مال کا سوال نہ کر لیا جائے، آپ کے قدم آگے نہیں بڑھائیں گے۔ اور جو دوسرا سوال ہوگا، وَفِيمَا أَنفَقَهُ، اس مال کو تو نے کہاں خرچ کیا؟ یہ 5 سوالوں میں سے 2 اہم سوالات اسی مال کے تعلق سے ہوں گے۔ حضرات، رزق حلال اس لیے بھی ضروری ہے، اور اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ حلال روزی کماتا ہے، جس کا ذریعہ معاش حلال پر مبنی ہو، جس کی روٹی، جس کا کپڑا، ساری کی ساری چیزیں حلال پر مبنی ہو، ایسے شخص کی دعائیں اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین حلال روزی کھانے والے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل جو حرام کماتے ہیں، جو حرام روزی کماتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، ناجائز طریقوں سے مال کو حاصل کرتے ہیں، ایسے بندوں کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ ایسے بندوں کی دعائیں اللہ رب العالمین رد کر دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس کلو، یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ کی ذات پاک ہے اور صرف پاکیزہ چیزوں کو اللہ رب العالمین قبول فرماتے ہیں۔ اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا، ایک شخص کا تذکرہ کیا، یطیل السفر اشعث و اخبرا، یطیل السفر اشعث اخبرا، کہ ایک آدمی کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو طویل سفر کر کے آیا ہوا رہتا ہے، بال پراگندہ ہیں، لباس غبار آلود ہے، بال پراگندہ ہیں۔ ایسا شخص آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رب کو ندا لگاتا ہے، اللہ رب العالمین سے فریاد کرتا ہے، یا ربی یا ربی، کہ اے پروردگار اے پروردگار۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ یہ شخص ایسا شخص تھا، ظاہری طور پر ایسا لگ رہا تھا کہ قابل رحم شخص ہے، اور دعا کی قبولیت کے اسباب بھی اس کے پاس موجود ہیں۔ مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی،
مسافر بھی ہے, دعا کی قبولیت کے ظاہری اسباب بھی موجود ہیں, لیکن اللہ رب العالمین ایسے بندے کی دعا کو قبول نہیں کر رہے ہیں. آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے, رب رب کی ندا لگا رہا ہے, لیکن اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول نہیں کر رہے. کیا وجہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مطعمہ حرام, اس کا کھانا حرام کا, ملبسہ حرام, اس کا لباس حرام کا, ومشربہ حرام, اس کا پینا حرام کا, وغذی بالحرام, حرام کمائی سے ایسا شخص پلا بڑا ہے. فأنا یستجاب لذالک, کیسے اللہ رب العالمین ایسے بندے کی دعا کو قبول کرے؟ حضرات, آج ہم میں سے کئیوں کی یہ شکایت ہے, کئی سارے لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں, ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کیا وجہ ہے؟ کیا اسباب ہے؟ ہماری شکایتیں ہیں. ہمیں, مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے کہ ہم لوگ کیا کما رہے ہیں, کہاں سے ہمارا مال آ رہا ہے, ہماری تجارت حلال کی ہے کہ نہیں, ہماری روزی روٹی حلال کی ہے کہ نہیں. ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے, ورنہ حرام پر مبنی تمہاری تجارت ہوگی, حرام پر مبنی تمہاری کمائی ہوگی. تم لاکھ دعائیں کر لو, اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے, تمہاری دعائیں رد کر دی جائیں گی. حضرات, اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو محنت کرنے, جستجو کرنے اور اسٹرگل کرنے کی تعلیم دی. اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں بیان کیا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, کہ رب العالمین نے رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا ہے اور دن کو محنت کرنے کے لیے بنایا ہے. دن میں محنت کرو, دن میں اسٹرگل کرو, دن میں جستجو کرو, رزق حلال کی تلاش کرو. ایک اور جگہ سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, کہ جب جمعہ کے دن اذان دی جائے, تمہارے اوپر اذان کے بعد کوئی چیز حلال نہیں ہے. اذان دے جانے کے بعد, جمعہ کی اذان کے بعد حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں. جمعہ کی اذان ہوئی, کیا تعلیم ہمیں دی گئی؟ فَسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, کہ اللہ کے ذکر کی طرف لپکو, اللہ کے ذکر کی طرف آگے بڑھو. کوئی تجارت تم نہیں کرو گے, کوئی مصروفیتوں کے اندر تم مصروف نہیں رہو گے. اذان ہو گئی, فوراً مسجدوں کی طرف رخ کرو, امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجدوں میں حاضر ہو جاؤ. اور یہ تعلیم دی گئی کہ فَإِذَا خُضِيَتِ الصَّلَاةُ, نماز جب ختم ہو جائے, نماز جب ختم ہو جائے, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, سبحان اللہ, کیا جملہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, زمین میں پھیل جاؤ, زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو, اللہ کے رزق کو تلاش کرو. نماز ختم ہو گئی, تمہارا کام ختم ہو گیا, اب جا کر رزق حلال کو تلاش کرو. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محنت کرنے کی تعلیم دی کہ خود محنت کیا کرو. ایک حدیث میں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایک شخص لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع کرے, لکڑیاں جمع کر کے اسے کٹا بنا کر لائے, یہ اس چیز سے بہتر ہے, خیر من ان یسأل احدا فیعطی, یہ اس چیز سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے, کسی سے مانگے. وہ چاہے تو اسے دے بھی سکتا ہے, وہ چاہے تو انکار بھی کر سکتا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی کہ کسی سے نہ مانگو, کسی سے نہ سوال کرو, بلکہ خود محنت کرو. لکڑیوں کا گٹھا ہی صحیح کیوں نہ ہو, جمع کر کے لاؤ, محنت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی. حضرات, حرام سے بچیے, حرام سے بچیے, ناجائز طریقوں سے مال حاصل کرنے سے گریز کیجیے. کیوں؟ یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے. حرام یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوئے ہو, آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ, آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقوں سے مت کھاؤ. باطل کا لفظ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں استعمال کیا. کیا ہے باطل؟ باطل کا مطلب یہی ہے کہ ناجائز طریقے سے کسی کا مال قبضے میں لے لینا, ناجائز راستوں سے مال کو حاصل کرنا, حرام راستوں سے مال کو حاصل کرنا, یہی باطل ہے. اللہ نے کہا کہ ناجائز طریقوں سے, باطل طریقوں سے کسی کا مال مت کھایا کرو. کیا ہے ناجائز طریقے؟ کچھ ہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ حرام راستے ہیں, حرام راستے کی کچھ شکلیں ہیں. میں آپ حضرات کے سامنے کچھ ایک رکھنے کی کوشش کروں گا, جس میں سے سب سے پہلا حرام راستہ, جس میں سے ناجائز طریقوں سے جو لوگ مال حاصل کرتے ہیں, وہ ہے چوری. چوری کرنا
یہ سب سے بڑا گناہ ہے. چوری کرنا یہ حرام کام ہے, اور جہاں حرام کام آ جائے فوراً اللہ رب العالمین سزا بھی مقرر فرما دیتے ہیں. اس کا سب سے بڑا نقصان سزا بھی اللہ رب العالمین ساتھ میں بیان کر دیتے ہیں. اللہ نے کہا کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چوری کرنے والے مرد چوری کرنے والی عورت کے دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. یہ اسلام کی سزا ہے. شریعت نے یہ سزا بیان کی کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو, جزاء بما کسب نکالا من اللہ, یہ بدلہ ہے ان کا جو ان لوگوں نے کیا ہوا ہے. حضرات, چوری کیا ہے ہم سب جانتے ہیں. میں ایک پوائنٹ اس جمعہ میں ایک عرض کرنا یہ چاہوں گا کہ آج ہمارے لوگوں میں دیکھیے چوری کے معاملے میں معمولی جو چیزیں ہوتے ہیں اس میں بڑی لاپرواہی ہے. کیا کرتے ہیں, کسی کی بھی کوئی چیز ہے, معمولی چیز ہم لوگ سمجھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, اسے بلا اجازت لیتے ہیں. بغیر پرمیشن کے کسی کی بھی چیز اپنے قبضے میں لے لینا یہ بھی چوری ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی چیز ہے, حقیر سی چیز ہے, میں لے لوں گا, استعمال کر لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں, یہ بھی حرام ہے, یہ بھی چوری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ لعنت ہو ایسے چور پر جو ایک انڈا چوری کرتا ہے اور اپنے ہاتھ کو کٹا لیتا ہے, ایک رسی چوری کرتا ہے اور اپنے ہاتھ کو کٹا لیتا ہے. تو اس معاملے میں لاپرواہی ہمیں نہیں برتنی ہے. معمولی چیز بھی اگر کسی کی ہے ان کی اجازت سے لو, ان سے اجازت دو, ان کی پرمیشن لو. اگر وہ پرمیشن تمہیں دے دے, اگر وہ اجازت تمہیں دے دے, ان کی چیز تم استعمال کرو, ورنہ سے معمولی چیز کو اٹھانے سے بھی شریعت نے ہمیں روکا ہے. اسی طرح حضرات, حرام ناجائز طریقوں سے جن راستوں سے میں اور آپ مال حاصل کرتے ہیں ان میں سے ایک بنیادی حرام جو ہمارے معاشرے میں آج رائج ہے وہ ہے جوا کھیلنا, گیمبلنگ, جوا کھیلنا, بیٹنگ لگانا. کیا مقصد ہے؟ راتوں رات کروڑ پتی بن جانا, راتوں رات غریب سے امیر بن جانا. اور اس مقصد کی خاطر ایک انسان اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لگاتا ہے اور جوئے میں جاتا ہے, ہار جاتا ہے, یا پھر اگر جیت بھی جائے شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے. شریعت نے گیمبلنگ کو حرام قرار دیا ہے, شریعت نے جوئے کو, بیٹنگ کو حرام قرار دیا ہے. وہ چاہے آپ آن لائن کھیلو, وہ چاہے آپ آف لائن کھیلو, یا فزیکلی دونوں بیٹھ کر آمنے سامنے بیٹھ کر کھیلو, یا پھر حلال جو کھیل ہے ان کھیلوں کے اندر بھی بیٹنگ اگر آپ لگا رہے, جوا آپ لگا رہے, یہ بھی حرام ہے. اللہ نے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, کہ بے شک شراب, جوا, یہ ساری چیزیں شیطان کے ناپاک چیزیں ہیں, شیطان کے عملیات ہیں. فاجتنبوا, تم لوگ اس سے بچو, لعلکم تفلحون, اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو ان چیزوں سے بچو. تو جوا ہمارے معاشرے میں بھی آج بڑا رائج ہے, ہمیں ضرورت ہے کہ یہ حرام ہے, اس سے ہمیں بچنا ہے. اسی طرح میرے بھائی, حرام کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ لوگ رشوت لیتے ہیں. یہ بھی آج ایسی وبا ہے, ایسی حرام کاری ہے, لیتے ہوئے آج کسی کو شرم محسوس نہیں ہوتی. کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم نے اسے گناہ ہی نہیں سمجھا کہ رشوت گناہ نہیں ہے. کیا کرتے ہیں, کسی کا کام کرا کے دیتے ہیں یا کسی کا معاملہ طے کرواتے ہیں, رشوت لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا کہ لعن اللہ الراشی والمرتشی, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے پر بھی لعنت بھیجی اور رشوت دینے والے پر بھی لعنت بھیجی, اور جو اس معاملے کو طے کرواتا ہے ایسے شخص پر بھی لعنت ہے. تو رشوت لینے سے بھی بچیے. اسی طرح ایک اور حرام کی صورت, ایک اور حرام کی شکل جو آج ہمارے معاشرے میں بڑی زور و شور کی ہے وہ ہے سودی کاروبار, سودی لین دین, سودی معاملات, انٹرسٹ پر مبنی تجارت. یہ دیکھیے واضح طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر حرام قرار دیا. اللہ نے بیان کیا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تجارت کو حلال قرار دیا ہے, اللہ نے تمہارے لیے کاروبار کو حلال قرار دیا ہے. ربا کو اللہ رب العالمین نے, انٹرسٹ کو, سود کو اللہ نے تم پر حرام قرار دیا ہے. ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا, کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہوئے ہو سود کو بڑا چڑھا کر مت کھاؤ, سود کو بڑا چڑھا کر مت کھاؤ. یہ وہ گناہ ہے
جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بڑے گناہوں میں شمار کیا. 7 بڑے گناہ السبع الموبقات کہتے ہیں کہ 7 ایسے گناہ ہیں جو انسان کو پوری طریقے سے ہلاک کر کے رکھ دیں گے. 7 بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ وَأَكْلُ الرِّبَا، ربا کا کھانا، سود کا کھانا، انٹرسٹ کا کھانا. یہ وہ گناہ ہے جو انسان کو ہلاک کر کے رکھ دے گا. حضرات سود کیا ہے؟ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جس پر نفع لیا جائے سود ہے. ہر وہ قرض جس پر نفع حاصل کیا جائے یہ سود ہے، اور سود حرام ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں حرام پر حرام، سود حرام ہے. سود کی اب کئی ساری شکلیں آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں. کیسی کیسی شکلیں آج ہمارے معاشرے میں ہیں کہ چیٹی لینا، یہ بھی ایک سود ہے. سنگے لینا، عورتوں کے اندر یہ بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ عورتوں کی، خواتین میں ایک لیڈر ہوتی ہیں، وہ گھروں گھروں کو جا کر اسے پروموٹ کر رہی ہے، اسے لوگوں کو ابھار رہی ہے کہ تم بھی سنگا لو، تم بھی یہ کرو. سنگم ہے، لون ہے، چیٹی ہے، یہ ساری کی ساری سود کی شکلیں ہیں اور حرام ہیں. اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے. اور ایک مسکنسیپشن ہمارے پاس ہے، ایک غلط فہمی ہمارے پاس ہے. کیا ہے غلط فہمی؟ ہم لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جو سود دے رہا ہے یہی سب سے بڑا گنہگار ہے. نہیں، سود دینے والا بھی برابر کا گنہگار ہے، سود لینے والا بھی برابر کا گنہگار ہے، جو لکھ رہا ہے یہ بھی برابر کا گنہگار ہے، جو اس پر گواہ بن رہا ہے یہ بھی برابر کا گنہگار ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ الا وہم سواء. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو، جو سود دے رہا ہے، سود جو کھا رہا ہے، لے رہا ہے، یہ بھی برابر کے گنہگار ہیں. جو لکھ رہا ہے، ایسا مت سمجھو کہ میں صرف معاملے کو لکھ رہا ہوں، لینے والا کوئی اور ہے، دینے والا کوئی اور ہے، میں صرف لکھ رہا ہوں. نہیں، لکھنے والا بھی برابر کا گنہگار جتنا کہ دینے والا ہے. گواہ بننے والا بھی سب سے بڑا گنہگار ہے. گواہ آپ بن رہے ہیں، مثلا سمجھیے کوئی چیٹی دے رہا ہے، میں نہیں لے رہا ہوں، آپ نہیں لے رہے، لے کوئی اور رہا ہے، دے کوئی اور رہا ہے. کسی ضرورت مند کو آپ کال کر کے بتاتے ہو کہ فلاں جگہ چیٹی مل رہی ہے، فلاں جگہ سنگا مل رہا ہے، فلاں جگہ لون مل رہا ہے، میں فارم فل کرا کے تمہیں سنگا دلاؤں گا، چیٹی دلاؤں گا، یا پھر کوئی اور سودی معاملات کے اندر میں شامل رہوں گا. آپ صرف گواہ بن رہے ہیں، آپ صرف اسے راستہ دکھا رہے ہیں، لیکن آپ بھی برابر کے گنہگار ہیں. جو سود دے رہا ہے وہ جتنا بڑا گنہگار ہے، آپ بھی اتنے بڑے گنہگار ہیں. تو حضرات سود سے بچیے. یہ حرام کاری کی سب سے بڑی شکل آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے. یہ حرام کاری کی ایک سب سے بڑا یہ گناہ ایسا ہے جو آج ہم میں سے کئی لوگ اس میں شامل ہیں. اس سے بچیے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے. یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہے. حضرات آج ہم میں سے کئی سارے لوگ کسی نہ کسی طریقے سے حرام کاریوں میں مبتلا تھے، خاص طور سے سودی معاملات کے اندر. میں بھی، آپ بھی، اس کا سب سے پہلے مخاطب اول میں بھی ہوں. ہم میں سے ہر کوئی شخص بذات خود نہ لیا ہو نہ دیا ہو، لیکن کبھی لکھ دیا ہو، لیکن کبھی گواہ بن گئے ہو، کبھی اسے پروموٹ کر دیا گیا، کبھی اسے پروموٹ کر دیے ہو. کسی نہ کسی طریقے سے اگر ہم ان معاملے میں شامل تھے، آج یہ نیت کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد کبھی سودی معاملات میں ہم لوگ شامل نہیں ہوں گے. یہ نیت کر کے، یہ عزم کر کے اس مسجد سے اٹھیں. اس لیے کہ اگر آپ نیت بھی کریں گے، سب سے پہلے اللہ کی مدد شامل حال رہے گی. اور ایک مومن بندہ اگر کسی نیکی کی نیت کرتا ہے، اس پر بھی اسے ثواب دیا جاتا ہے. یہاں سے نیت کر کے اٹھیں. اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں کہا کہ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ، کہ جس شخص کے پاس اس کے رب کے جانب سے نصیحت آ گئی، ہمیں معلوم نہیں تھا، معلوم تھا، آدھی بیدی معلومات تھی، آدھی بیدی انفارمیشن ہمارے پاس تھی، کسی نہ کسی طریقے سے ہم سودی معاملات میں یا کوئی بھی حرام کاری میں ہم لوگ شامل تھے. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، آج آپ کو قرآن اور حدیث سے یہ چیزیں معلوم ہو گئی. آج آپ کو اللہ رب العالمین کا فرمان معلوم ہو گیا، تمہارے رب کی نصیحت تمہارے پاس آ گئی. آج تم اگر اسے رک جاؤ گے تو ماضی میں تم نے جو کام کیا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. ومن عادا، لیکن سننے کے بعد پھر سے جا کر یہی معاملے کو کنٹینیو کریں گے، پھر سے حرام کاریوں میں مبتلا رہیں گے، یاد رکھیں فاولئک اصحاب النار، ایسے لوگ جہنمی لوگ ہیں، اور جہنم میں ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. حضرات یہ کچھ حرام کی شکلیں تھیں. ایک بنیادی وجہ
میری اور آپ کی حرام کاریوں میں آج شامل ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ کیا ہے معلوم؟ حرام چیز میں شامل ہونے کی، حرام میں ملوث ہونے کی ایک جو سب سے بڑی وجہ جو ہے ہماری اپنی حیثیت سے بڑھ کر خواہشات، ہماری اپنی ارمانیں، ہماری اپنی تمنائیں، ہماری اپنی آرزویں۔ کسی شاعر کا شعر ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی جو ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ جھوٹی خواہشات ایسی ہیں، حیثیت سے بڑھ کر اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں ایسی ہیں جو مجھے اور آپ کو حرام کی طرف جانے کے لیے راستہ ہموار کرتی ہیں۔ کیسے؟ جھوٹی شان، جھوٹا دبدبا، معاشرے کے اندر، اپنے فرینڈز کے اندر ایک جھوٹی شان کو، جھوٹے دبدبے کو بٹھانے کے لیے ہم لوگ حرام راستے کی طرف جاتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیے اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے، آپ خرچ کرو، اپنے اوپر بھی خرچ کرو، اچھے مکان میں رہو، اچھی سواری آپ اپنی خریدو۔ اللہ نے مال دیا ہوا ہے، مال کو خرچ کرو، اپنے اوپر بھی خرچ کرو، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے جتنا تمہیں مال دیا ہے اس کے حساب سے تمہیں چلنا ہے۔ تو اللہ نے تمہیں اتنی دولت نہیں دی کہ آپ کسی چیز کو چاہ رہے ہیں کہ اگر معاشرے کے اندر وہ چیز آ گئی تو آپ کا ایک مقام دبدبا بن جائے گا، آپ کا ایک مقام بن جائے گا، لیکن آپ کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ چیٹی اٹھا کر وہ چیز خریدتے ہیں، سنگا اٹھا کر وہ چیز خریدتے ہیں، لون پر اس گاڑی کو لیتے ہیں۔ کیوں ہے بھائی؟ حیثیت نہیں ہے، خاموش رہ جاؤ۔ یا اللہ مال حلال ذرائعوں سے مال کما کر کے اس چیز کو حاصل کرو، حرام راستوں سے اس چیز کو حاصل کرنے سے رک جاؤ۔ حرام یہی کہ حرام کاری میں شامل ہونے کے لیے سب سے بڑی جو وجہ ہے ہماری اپنی حیثیت سے بڑھ کر خواہشات۔ حضرات خلاصہ کلام یہی ہے کہ حلال کھائیے، حلال کھائیے، حلال پہنیے، حلال پیئے، حلال جگہوں پہ رہیے، حرام سے بچیے۔ اس لیے کہ حرام کمائی کما کر لگژری لائف گزارنے سے یہ بہتر ہے کہ حلال کمائیے اور سیدھی سادی زندگی گزاریے۔ حلال کمائیے، سیدھی سادی زندگی گزاریے۔ بظاہر یہ جو لوگ حرام کما کر، ناجائز طریقوں سے مال حاصل کر کے، چوری کر کے، سودی معاملات کر کے، جوا کھیل کے، ناجائز طریقوں سے مال حاصل کر کے جو لوگ لگژری لائف گزارنے کا دعویٰ کرتے ہیں، بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں، بڑے بڑے گھروں کے اندر رہنے کا جو دعویٰ کرتے ہیں، بظاہر یہ تمہیں خوشنما نظر آتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے پاس جو بے سکونی رکھی ہے، ان کی زندگیوں میں جو بے سکونی رکھی ہے، سکون ان کی زندگی میں نہیں ہے، چین ان کی زندگی میں نہیں ہے، ڈپریشن کے یہ شکار ہیں، اینزائٹی کے یہ شکار ہیں، رات میں جب سوتے ہیں گولیاں کھا کر سوتے ہیں۔ شاعر کا شعر ہے کہ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ حلال کمانے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا، حلال کمانے والے کی زندگیوں میں برکت ہوتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ حلال جس کی کمائی ہو، حلال جو کماتا ہو، حلال جو پہنتا ہو، حلال مکانوں میں جو رہتا ہو، ایسے شخص کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے برکتیں عطا کر رکھی ہوتی ہیں۔ ایسے شخص کی زندگی میں کم صحیح لیکن سکون ہوتا ہے، چین ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، لیکن اس کے بالمقابل جو حرام کاریوں میں ملوث ہے، ایسے شخص کی زندگی میں بظاہر وہ خوشنما نظر آتا ہے، لیکن اندر سے ان کی زندگی عذاب بنی ہوئی رہتی ہے، اندر سے ان کی زندگی اجیرن بنی ہوئی رہتی ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یہ بھی یاد رکھیے رزق کے معاملے میں کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، رزق دینے والی ذات یہ رب العالمین کی ذات ہے، اور اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، کہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے بہت زیادہ رزق عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے کم عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ حرام راستوں کی طرف نہیں جانا ہے بلکہ حلال کی جستجو کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں بھی ہمیں سکھلائی کہ پاکیزہ روزی حاصل کرنے کے لیے صبح شام جب بھی دعا کرو، تمہارا ہاتھ جب بھی دعا کے لیے اٹھے، ایسی دعائیں کیا کرتے رہو۔ ایک بڑی اچھی دعا ہے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اللہ مجھے ایسا علم عطا کر جو نفع بخش ہو، ورزقا طیبا، ایسی روزی تو مجھے عطا کر جو پاک ہو، حلال پر مبنی ہو۔ ایسی دعائیں آپ ہمیشہ کیا کرتے رہیں۔ اور یاد رکھیے ایک اور چیز، ہمیشہ دیندار بنیے، اپنی زندگی میں اللہ کا تقوی پیدا کیجیے۔ تقوی یہ وہ صفت ہے جو آپ کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتی ہے۔
تقوی یہ وہ صفت ہے جو آپ کے رزق کے دروازوں کو کھول دیتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا فرمان ہے. اللہ نے کہا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین مشکلات سے نکلنے کے راستے بھی انہیں ہموار کرتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ایسی جگہوں سے اللہ رب العالمین انہیں رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے میری اور آپ کی عقل سے ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ رب العالمین ایسی جگہوں سے تمہیں رزق فراہم کریں گے. بس اپنے اندر دینداری پیدا کیجئے اور اپنی زندگیوں میں حلال کمائیے، حلال پہنیے، حلال پیے اور حرام سے بچنے کی کوشش کیجئے. اور جو بھی معاملات ہیں حرام کی جتنی بھی شکلیں ہیں، ایک شکلیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان شکلوں سے تو خاص طور سے ہمیں بچنا ہے. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ کہنے والے اور آپ تمام سننے والوں کو رزق حلال کی جستجو کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما. رزق حرام سے اللہ ہماری حفاظت فرما. رزق حرام کی جتنی بھی شکلیں ہیں، سود ہے، چوری ہے، جوا ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرما. ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر دے. ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. جب تک زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.